حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کچھ مریدین جا رہے تھے توسا شریف، راستے میں کسی نے یہی قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ آپ کا ارشاد پڑھا، اور وہ کہنے لگے کہ سیدنا غوث پاک کا یہ مقام بے شک بلند ہر ولی کی گردن پر ہے، مگر ہمارے پیر اور شیخ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بلند مقام کے عامل ہیں کہ ان کی گردن پر ان کا قدم نہیں ہے۔ یہ مریدین میں سے بعض نادانوں نے کہا۔ توسا شریف پہنچے، معاملہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، عرض کر دیا گیا، آپ مسکرا پڑے اور اپنے مریدین کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ میرے ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے، یہ ظالم مجھے ولی نہیں سمجھتے، میں ان کا پیر ہوں، یہ میرے مرید ہیں، مجھے ولی نہیں سمجھتے، اگر مجھے ولی سمجھتے تو میری گردن پر غوث پاک کا قدم مانتے، کہ غوث پاک کا قدم جس کی گردن پر نہیں وہ ولی نہیں ہے، اور جو ولی ہے وہ قدم غوثیت سے پاک نہیں ہے۔ دوستو، ابھی 2-4 روز پہلے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی سوانح حیات علماء دیوبند کے اکابر عضو اشرف السوانح مطالعہ کر رہا تھا، وہ بیان کرتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو، خواب میں دیکھا ان کی قبر انور کو، مزار مبارک کو، کہ وہ اونچا مزار ہے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قبر اوپر سے کھلی ہوئی، اور دیکھا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اٹھ کے بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ ہماری نظر جو پڑی اس قبر انور کی اندر دیوار پر، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اندر قبر کی دیوار پر لکھا تھا، سگے درگاہ جیلا شو چہاہی قرب ربانی۔ یہ عالم برزخ کی دیوار پہ لکھا ہے، عالم برزخ ہے، قبر ہے، اور قبر بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہے، اور برزخ کی دیوار اور برزخی مشاہدہ اس پر لکھا ہے سگے درگاہ جیلاں شو چخاہی قرب ربانی، اور واقعہ تھانہ بھون کا ہے ہند۔ اور پھر آگے دیکھیے، آج عقائد بدل گئے، مادیت نے عقیدوں کو برباد کر دیا، صحیح اور اعتقادی ختم ہو گئی۔ ان علماء اکابر کو ماننے والوں، کبھی ٹھنڈے دل سے ان کی کتابیں پڑھا کرو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود ان کی کتاب افاضات یومیہ، یاد کریں کیا نام ہے؟ افاضات یومیہ، روزانہ جو مجلس ہوتی تھی ان کی، اور جو کچھ بیان فرماتے تھے ان کے مریدین علماء نقل کر لیتے تھے۔ افاضات یومیہ اس میں نقل کرتے، مولانا تھانوی نقل کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس لیے یقین کیا کہ ان کی زبان سے سنا اور اعتقاد کر لیا، اور اب آگے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو سنا رہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم تعجب کرتے ہو اولیاء اللہ کے حالات پر، اولیاء اللہ کے کمالات پر، اولیاء اللہ کی کرامات پر، آؤ میں تمہیں ان سے ایک عجیب تر بات سناتا ہوں، اور جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی زبان سے سنی، جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی مر گیا۔ یہ عمر بھر آپ سنتے رہے، علماء سے سنتے تھے کہ نہیں، اور اس کرامت کا لوگ مذاق اڑا دیتے ہوں گے، دیکھو جی یہ دھوبی مر گیا، یہ عجیب بات ہے۔ مگر اب آج میں سنا رہا ہوں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے، اب جس کا مذاق اڑانے کا جی چاہے انہی کا اڑائے، میں تو فقط ناقل ہوں، میں تو محض حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی مر گیا، یہ ہے کمالات ولایت، یہ ہے برکت نسبت۔ لوگ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ سے نسبت کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تم شہزادہ غوث الورا کی بات کرتے ہو، تم بغداد شریف کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ حجویر کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ سرہند کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ اجمیر کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ نقشبند کی بات کرتے ہو، خواجہ سورورد کی بات کرتے ہو،
اور شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث الثقلین کی نسبت کی بات کرتے ہو، حضرت قدوۃ الاولیاء کی نسبت کی بات کرتے ہو، پوچھتے ہیں نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ وہ فائدہ بھی، کروڑوں فائدے ہیں مگر اس میں سے ایک سن لو، ایک، اور وہ تھانوی صاحب کا حوالہ، جس کو سنائے میرا مت دیں حوالہ، جسے سنائے میرا حوالہ مت دیں، مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیں، حفاظات یومیہ کر۔ میری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، آئیے میں دکھا دوں گا، صرف اتنی ذمہ داری۔ وہ کہتے ہیں دھوبی مر گیا، نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے اور دھوبی سے آ کے سوال کیا، پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان پڑھ گناہگار سا آدمی ہوں، کچھ پتہ نہیں تمہارے سوال کا، اتنا جانتا ہوں کہ غوث پاک کا دھوبی۔ پوچھا ماں نبیوں کا، پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، گناہگار آدمی ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی، حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا، حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ ملائکہ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک کی طرف کہ مولا اب تو یہ ایک نیا مردہ آیا ہے، آج تک ایسا کیس قبر میں، ایسا کیس آج تک نہیں دیکھا، یہ پہلی بار انپریسیڈنٹڈ ایک نیا کیس آیا ہے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا کہ غوث پاک کا نام آ گیا ہے، دیکھتے کیا ہو، واپس مڑا۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیسے بخشش ہو گئی، یہ تو کوئی جواب نہ تھا کہ غوث پاک کا دھوبی ہو، بخشش کیسے ہوئی؟ تو تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں، وہ بھی سن لو، میرا جواب نہیں، میرا ہوتا بے شک آپ رد کر دیتے، مگر مولانا تھانوی صاحب فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا، اس کی نسبت کے پختہ ہونے کی دلیل تھا۔ جو مر کے بھی غوث پاک کو نہیں بھولتا، اس کا معنی یہ ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ بخشش ہو گئی۔